انسان اپنی زندگی میں جو چاہے اپنی جائز مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، یعنی انسان نہیں پا سکتا مگر وہ اپنی کوشش سے پا سکتا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی عدل کے تقاضے کے مطابق وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ آج وہ سارے لوگ کہاں ہیں جو کامیابی کے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو نوکریوں کے لیے، رزق کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج سارے لوگوں کو چاہیے قرآن کریم کا یہ عمل کریں اور اپنی مقدر کا جو پوشیدہ، جو چھپا ہوا ستارہ ہے اسے ظاہر کرے اپنی زندگی میں۔ انسان وہ ساری کامیابی پاتا ہے، وہ جائز مقصد جو اس کا ہے وہ پورا ہوتا ہے اگر محنت کرے تو۔ محنت نہیں کرتا ہے تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کو جو میں بتانے والا ہوں قرآن کریم سے ہے، اور بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے، جس وقت میں کرنا ہے، وہ وقت آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں خواہ وہ جتنی بھی بڑی پریشانی آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہو، چٹان بن کر کے ہو، مصیبت کسی بھی شکل میں ہو آپ کے سامنے، وہ سب کے سب دفع ہو جائیں گی اگر آپ کریں گے اور رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اسے فوراً کامیابی ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس لیے کہ ہماری یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے، ایک ایگزام ہے۔ ہماری پوری لائف اسٹرگل بھری ہے۔ زندگی میں کبھی اتار کا ماحول آئے گا، کبھی چڑھاؤ کا آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید چھوڑ دیں۔ جس نے بھی امید کی کڑی کو چھوڑا وہ شخص برباد ہو گیا ہے، اس پر اللہ کی رحم و فضل نازل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں چھوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ اور جو لوگ کمنٹ کیے تھے اس سے پہلے دعا کے لیے، ہم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مقاصد پورا فرمائے، ان جو پریشان ہے پریشانی دور عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ عمل ہے، دو باتیں غور کرنی ہے، پھر عمل کا طریقہ کیا ہے وہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص کرنا چاہتا اس عمل کو تو اس شخص کو اس عمل کو ظہر کے بعد کرنا ہے، یعنی بعد نماز ظہر۔ اب آپ کے علاقے میں نماز کی ٹائمنگ کیا ہے وہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہر جگہ کی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اسی لیے کہ ہر جگہ 1:30 بجے نہیں ہوتی، یعنی 1:30 پہ نہیں ہوتی، کہیں پر 2 بجے ہوتی ہے، کہیں پر 1:15 پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں پر 1:10 پہ، کہیں پہ 1:25 پہ، سب جگہوں پر یعنی الگ الگ علاقے میں الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے نماز ظہر کی۔ تو اپنے علاقے کے حساب سے ظہر کی نماز پڑھ کر وہاں پر بیٹھ کر آپ کا اگر دل مطمئن ہو، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، بہتر ثابت ہو، تو وہاں کریں، یا مرضی آپ کی کہیں بھی کرے، مسئلہ آپ کا ہے، یعنی وہ آپ کا ایشو ہے۔ بیٹھ جائیں کہیں بھی خالی جگہ باوضو ہو کر، آف کورس نماز پڑھنے جائیں گے تو باوضو ہی رہیں گے، امید ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اعوذ باللہ شریف 11 مرتبہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ، اس لیے کہ یعنی آپ یہ دعا کریں گے میں شیطان مردودوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کی دعائیہ کلمات ہوں، یہ مفہوم چھوٹا سا بتایا ہوں۔ اعوذ باللہ شریف 11 مرتبہ، پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر 33 مرتبہ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ آیت قرآن کے میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ سن بھی لے ایک ایک لفظ، اور میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ مشکل سے آدھی لائن سے بھی کم ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے 151 مرتبہ، 151 ٹائمز۔ پھر آپ کو آیت الکرسی شریف 11 مرتبہ، پھر آپ کو یا اللہ یا غنیو 11 مرتبہ۔ بالکل چھوٹا چھوٹا سا پروسیس ہے، کم وقتوں میں ہو جائے گا۔ اور پھر لاسٹ میں بس 11 مرتبہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھ لیں اور پھر دعا مانگے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، آسان عمل ہے، قرآن کریم سے ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، اور اس کی تفسیر بہت زیادہ لمبی ہے۔ اگر تفسیر یعنی اگر ایکسپلینیشن قرآن سے بیان کروں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ البتہ جتنی بھی وظائف اپلوڈڈ ہیں الحمدللہ تمام وظائف اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور یہ عمل جو رہے گا قرآن کریم سے سورہ نجم کی آیت مبارکہ کا عمل ہے، اسے کریں اور اس پیغام کو دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے لیے ایک اہم ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، تو یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ وہ جو نیکی کریں گے وہ آپ کو بھی نیکی ملے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے ثواب کے ذریعے کے لیے، ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ اور ہماری جتنی ویڈیو ہوتی ہے الحمدللہ قرآن و سنہ کے روشنی میں ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے احباب تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ میری بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جن لوگوں نے دعا کی ان سب کی جائز مقاصد کو پورا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مسلمان بھائی گرفتار ہے اور ایک ہمارے بھائی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اللہ تعالی اس فیصلے کو تبدیل فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اور حضور پاک سب کے طفل ہم سب کی دعا قبول فرما، ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی، کچھ لوگوں نے رشتے کے تعلق سے، کچھ کامیابی کے تعلق سے، ہمارے جو بھائی بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔